ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت، 7 آیات پر مشتمل سورت، اور قرآن کریم کا دروازہ، قرآن کریم کا خلاصہ اور قرآن کریم میں موجود علوم کا خزانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی زندگی اور مسلمان کی عمر میں رہنے سہنے کا ڈھنگ، سلیقہ، طریقہ، شرعی احکام وہ اس صورت میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ، لیکن قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ کوزے میں دریا بند کر دیا گیا ہے، تو جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں اس آیت کو بھی اگر آدھا کر لیا جائے اور الحمدللہ کی تفسیر اور صرف رب العالمین کی تفسیر کر لی جائے تو اس کا حق ادا کرنا وہ ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور اللہ عظیم ذات کی عظیم صفت قرآن کریم ہمارے اور آپ کے درمیان آج موجود ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس مجلس میں عرض کیا کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ آپ کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے، اشارہ نہیں کر سکتے، اس کی طرف آپ بات نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، سوائے قرآن کریم کی کہ ہمارے اہل سنت والجماعت طائفہ منصورہ اہل حق علماء کا یہ مسلک اور عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب عظیم ذات کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے تو اس میں وہ عالی تعلیمات، وہ اعلیٰ ترین شرعی احکام نازل کیے جاتے ہیں جس کا تعلق خالق سے ہے، جس کا تعلق رب سے ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ کیسے ہم تک پہنچے یہ؟ علماء کرام، مفسرین، محدثین، محققین، بڑے بڑے شیوخ گزرے ہیں جن کی باقاعدہ سندیں ہوتی ہیں اور وہ سندیں محفوظ ہوتی ہیں، اور وہ سند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور اس سے آگے جبرائیل اور اللہ تبارک و تعالی سے جا کے ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیات پہ بحث ہم کر رہے تھے، تفسیر ہو رہی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہدایت علماء کرام نے اس کی تقسیم فرمائی ہے۔ ہدایت ایک ایسی ہوتی ہے جو 100% ہوتی ہے، جو یقینی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، مثلا قلب میں ایمان کا اتر جانا،
مثلاً ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ذات کا پہچان ہو جانا، احساس ہو جانا، ایمان لے آنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے بعض دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہوئے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہونے ہیں اور ہدایت اور ضلالت کی تقسیم بھی اگر وہاں سے ہونی ہے تو دنیا میں تبلیغ، جہاد، دین کی طرف دعوت الی اللہ، یہ تمام سلسلے کیوں قائم کیے گئے؟ اس کا جواب آسان یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اسی کام کے لیے ہوئی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے ہمارے پیغمبر آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کا راستہ، وہ اللہ جو بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا۔ تو پیغمبر جب موجود ہوں تو وہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، وہ بلاتے ہیں، وہ راستہ دکھاتے ہیں، وہ اندھیرے میں چراغ جلاتے ہیں۔ اور کئی ایسے مواقع ہوئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، وقت دیا، ان کے ساتھ وقت گزارا، بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے اوپر اثر نہیں کی انہوں نے۔ قرآن کریم میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے سرداروں سے ملاقات فرما رہے تھے، اور اس دوران ایک عاجز و فقیر اور اللہ کے نیک بندے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور کوئی مسئلہ شرعی جاننا چاہتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ پہلے سے جو وعدہ ہوا، پہلے سے وقت طے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک انتظار فرمایا، وہاں ملاقات طے ہوئی تھی، اور وہ اللہ کا بندہ 3 دن بعد اس کو یاد آیا، وہ بھاگتا دوڑتا آیا اور دیکھا کہ محمد وہیں پہ موجود ہیں اور اپنی زبان کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ یہ ہوتے ہیں نبوی اخلاق، اور یہ ہیں ہماری وہ عظیم رہنما شخصیت کہ آج بھی دنیا ان کے دم سے روشن ہے۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کا مشن ہے۔ اس لیے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بندے، پیغمبر تھے، اور جس طرح ایک عام انسان کو موت لاحق ہوتی ہے، ایک عام انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے، ایک عام انسان کو تقاضۂ بشریات کی ضروریات پڑتی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام بشری خصائص موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو اپنے پاس بلا لیا تو اس کے بعد پیغمبر کا کام اور مشن اس کو ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ غور کیجئے، اسی صورت میں ہم نے بحث فرمائی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، جو اہل حق ہیں اور جو واقعی دین اسلام کے اوپر قائم اور دائم ہیں، ان کے بارے میں الملل والنحل میں جو علامہ شیرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ نقل کیا ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ درست ہیں، آپ نے فرمایا جو سنت والے ہیں اور جو جماعت والے ہیں۔ اہل قرآن نہیں فرمایا، اہل حدیث نہیں فرمایا، اہل فقہ نہیں فرمایا، بلکہ یہاں سے بنیاد ہوتی ہے کہ صرف پیغمبر، اس پر ایمان، اس کی رسالت کا اقرار، اس پر عقیدہ رکھنا، اور اس کے بعد جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں
جو آپ کے خلفاء ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، ان کے اوپر بھی 100% اعتماد کرنا، یہ ہے راہ حق۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرما دیجئے۔ یہ رہنمائی جس کے نصیب نہیں ہے تو یقیناً وہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نصیب فرما دیں گے۔ اور وہ جو اس ہدایت کی روشنی جانتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت سے واقف، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پر نور خوشبو سے واقف، وہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہیں مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ یہ ہدایت ہے، استقامت علی الحق، اور قرآن کریم اور سنت نبویہ، احکام شرعیہ کے اوپر قائم دائم رہنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے جائیے یہاں تک کہ آپ کو موت طاری ہو جائے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، سب سے بڑے انعام یافتگان۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا ہے مخصوص شخصیات کا جو ہم اور آپ جیسے انسان ہوتے تھے، انہیں انبیاء کہتے ہیں۔ انبیاء کو وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء کے پاس وہ علوم ہوتے ہیں جو عام آدمی کے پاس نہیں ہوتے۔ انبیاء کے پاس فرشتے تشریف لاتے ہیں، انبیاء کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد اور خصوصی رہنمائی نازل ہوتی ہے، اور مقصد اس کا عالم انسانیت اور بشریت کی رہنمائی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، ایک چیز کو بنا لینا اور اس کو پھر ایسے ہی شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دینا، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے، یہ عقل سلیم میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے انسان تخلیق فرمائے انہی کو نبوت عطا فرما دی، اور انہی کو تکوینی پیغمبر بنا دیا کہ دنیا میں جائیے اور دنیا کو بسائیے اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ایک اللہ کی طرف لوٹائیے اور ان کا تعارف کرائیے۔ یہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے جو کام لگایا گیا وہ یہ کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتگان تمام انبیاء اور رسل بغیر کسی فرق کے اور بغیر کسی شد و مد کے اور زبر زیر کے جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں وہ سب ہمارے بھی انبیاء ہیں، ہمارے بھی بزرگ ہیں اور ہمارے مقتدا ہیں۔ ہاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے تاجدار ہیں، ان سب کے سردار ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد اب مزید کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ غور کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے۔ سیدھا راستہ وہ جن پر آپ نے انعامات فرمائے ہیں ان کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ غضب ہوا، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو بھٹک گئے، راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی اور اسی طرح ابن جریر میں بھی، اکثریت سنن احادیث میں بھی اس آیات کے متعلق آیا ہے غیر المغضوب علیہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم الیہود ولا الضالین قال ہم النصارى، کہ غیر المغضوب اس سے مراد یہود ہیں اور ولا الضالین اس سے مراد نصارہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کا ذکر یہاں پہ اور خصوصی طور پہ ان کے اوپر اللہ کا غضب و پھٹکار اور لعنت کیوں ہو رہی ہے، اس پہ آج نظر ڈالنا ضروری ہے۔ علماء کرام نے بہت ساری تفاصیل بیان فرمائی ہیں، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے
کہ یہود کے اندر 3 خرابیاں جس کا قرآن نے نشاندہی کی ہے بہت زیادہ قبیح اور خطرناک تھی۔ ان میں پہلی خرابی وہ ہے اتہام علی المصطفین الاخیار۔ ترجمہ ہم کریں گے کہ اللہ کے نیک بندوں پر تہمت لگانا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور انہوں نے کفر کیا اور حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ کیا بہتان لگایا ہے؟ حضرت مریم علی نبینا وعلی ابن الصلاۃ والسلام کہنے لگے کہ یہ العیاذ باللہ انہوں نے گناہ کیا، اور حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے اوپر گناہ کا الزام لگایا جائے تو بیٹا یقیناً وہ پھر ولد الزنا کہلائے گا۔ یہ اتنے خراب اور اتنے خطرناک خرابی کہ اللہ کے رسول اور پیغمبر کو ولد الزنا کہنے لگے۔ مغضوبین، اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی جن کے اوپر پھٹکار برس رہی ہو، آخر ان کے کیا اعمال ہیں کہ اتنے زیادہ یہ مغضوب ہو چکے ہیں۔ یہود میں بہت زیادہ انبیاء کا نزول ہوا ہے، بنو اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کا ایک نام اسرائیل بھی آتا ہے تاریخ میں، اور ان کی اولادوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، جبکہ یہ لوگ تمام انبیاء کے منکر اور انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کے خلاف سازشیں کرنا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ یہ تمام تفاصیل پچھلی مجالس میں بیان ہو چکی ہیں، لیکن خلاصے کے طور پہ میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح ان کو ایک بہت زیادہ دشمنی اور عناد یہ تھا کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان کو کیونکہ ان میں انبیاء بہت زیادہ آئے تھے تو ان کی خواہش بھی یہ تھی اور ان کو امید بھی یہ تھی کہ انبیاء اگلا نبی جو بھی آئے گا وہ ہم میں سے ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، یہود کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ کتاب جو ان کے پاس موجود ہے اس سب کی تصدیق کرنے والی ہے، سچی کتاب ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہود و نصارہ اس رسول اور پیغمبر کے آنے سے پہلے اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اوپر قرار دیتے تھے، اپنے آپ کو سپیریئر قرار دیتے تھے، اور فتح کے وقت میں اور لڑائی جھگڑے کے وقت میں واسطے دیتے تھے کہ اللہ وہ پیغمبر جو تشریف لانے والے ہیں اس کے وسیلے سے اور اس کی برکت سے آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیجیے۔ ان کو پتہ تھا، اچھی طرح یہ جانتے تھے، یعلمونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، اور جب وہ رسول آ گئے اور انہوں نے پہچان لیا تو کفر کر بیٹھے۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والے کافروں پہ۔ یہ دیکھیے قرآن کریم خود بتا رہا ہے کہ ان کے قصور کیا ہیں اور ان کے گناہ کیا ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، بہت برا کرتے ہیں یہ جو ضد اور عناد کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل کسی اور کو کیوں دیا گیا ہے۔ فباءوا بغضب على غضب، انہوں نے غصے پر غصہ کمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اے اللہ
مغضوبین سے ہمیں بچا کے رکھیو، اس لیے کہ اللہ کا غضب جہاں آ جائے تو پھر وہ کوئی بچ نہیں سکتا اس سے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، قرآن نے فیصلہ سنایا کہ محمد عربی، محمد ابن عبداللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کا جو منکر ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ہے یہود اور بنی اسرائیل کے اندر پائی جانے والی وہ خرابی جس کا قرآن کریم بارہا اعلان بھی کرتا ہے اور ان کو دعوت حق بھی دیتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے لڑائی جھگڑے بند کرو، تہمتیں لگانا بند کرو، اور ان اتنی مقدس شخصیات کے بارے میں جو تم الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہو، اس کی وجہ سے تم پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ یہود کے اندر ایک اور بیماری یہ پائی جاتی تھی کہ جیسے آج کل اگر جان کی امان پاؤں تو کہنا کہ اجازت دیجیے فلاں مولوی صاحب بہت اچھے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، فلاں عالم بہت اچھے ہیں، صرف میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی، کبھی کسی کا رد نہیں کیا۔ ارے بھائی، کیا احکام اور شریعت مطہرہ صرف میٹھی باتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 75 غزوات میں حصہ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح 17 باندیاں، اللہ میں اپنے حجر کہتے ہیں 40 کے قریب غلام اور باندیاں، مدینہ منورہ کا تمام سلسلے کا خیال رکھنا، مسلمانوں کی قیادت، قرآن کریم کا نزول، شریعت احکام کی ترتیب، لیکن اس کے باوجود جہاں وقت آیا اور جہاں پہ کہتے ہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہوئی، کاٹ پیٹ کی ضرورت ہوئی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پہ فرمایا انا نبی الملاحم، میں جنگجو پیغمبر ہوں۔ تو یہ بھی اسلام ہے۔ یہود میں یہ خرابی پائی جاتی تھی کہ جی یہ قرآن کی جو آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں فلاں فلاں آیت تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بقیہ احکام ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ قرآن نے اس کی نشاندہی کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کچھ کتاب کو مانو گے اور کچھ کا انکار کرو گے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو یہ عمل کرے گا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں اصل عذاب دیا جائے گا۔ آج کل یہ عجیب فتنہ شروع ہو گیا ہے کہ جو بے روزگار ہو جائے، تھوڑی سی مشکل آ جائے، پیسے ختم ہو جائیں تو وہ خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے۔ تو یہ بات وہ دنیا کی مشکلات ہیں، دنیا کی آفات ہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے مسلمانوں پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے حالات سے گزرے کہ بھوک کی وجہ سے، صرف بھوک کو تسکین دینے کے لیے جب آپ کو بائیکاٹ کے طور پہ وادی میں الگ کیا گیا تھا تو چمڑے کا ٹکڑا آپ نے چبایا۔ خندق کے موقع پہ صحابہ نے جب شکایت کی کہ بہت زیادہ پریشانی ہے، تنگی ہے، غربت ہے، اور ان کے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور ایک دفعہ امام مدینہ مسجد نبوی میں شیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ نے خطبہ دیا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ موجود تھے، اور اس خطبے میں انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین برحق پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے مشکلات اور آفات کا مقابلہ کیا ہے، سبحان اللہ، کیا ہی زبردست خطبہ تھا وہ۔ اور اس میں انہوں نے بالکل ابتدا سے کہ جب نبوت کا نزول ہوا اور تبت یدا ابی لہب وتب، پیار کرنے والے دشمن بن گئے، جو ہر وقت جی اور جان سے لگاتے تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے جھٹلایا اور انکار کیا۔ مکہ سے نکال دیا گیا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، کس نے قسم کے ظلم ڈھائے گئے، طائف میں کیا حال کیا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ہمت اور اپنی استقامت اور اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کے خودکشیاں کرنے لگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کسی نے اپنے آپ کو قتل کیا
آخرت تک اسی آلے سے اس کو، اور آخرت کے بعد جہنم میں اسی آلے سے اس کو سزا دی جائے گی۔ باقاعدہ مرقات میں حدیث موجود ہے کہ جس نے زہر پیا جہنم میں اس کے ہاتھ میں زہر کی بوتل ہو، جس نے اپنے آپ کو تیز دھار آلے سے مارا جہنم میں وہ اپنے آپ کو بار بار مارتا ہوگا اس سے، جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کی سچائی دیکھیں کہ آج بھی وہ کلمات اور وہ احادیث و الفاظ 100% درست ہیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ بلڈنگوں سے لوگ چھلانگیں لگا کے اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کے مارا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے گرتا ہی رہ جائے گا۔ ہماری جان، ہمارا ایمان، ہمارا جسم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم امانت عطا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو بڑا مکرم پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری انسانیت، ہمارا جسم، ہمارا ایمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے۔ رجوع الی اللہ کا وقت ہے۔ جب پریشانی ہو، جب رزق کی کمی ہو، جب ڈپریشن بہت زیادہ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا بہت لازم ہے۔ ذکر اللہ کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، اور دنیا میں جو وقت ہے اس کو شرعی احکام کے موافق گزارا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنا فضل دنیا میں بھی فرما دیں گے، اور آخرت اصل ہے۔ دنیا میں 60 سال، 70 سال، 80 سال رہ لیں گے، اس کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کی خطائیں نہیں کرنی، وہاں کا ریکارڈ خراب نہیں کرنا، اور وہاں پہ اللہ کے غضب کا مستحق ہمیں نہیں ہونا ہے۔ تو یہ ایک ذیل میں بات آ گئی جو معاشرے میں آج کل ایک بیماری شروع ہو گئی ہے کہ آسانی سے جان چھڑانے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے ہمارے مسلمان پاکستانی اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ ان کو فوراً اس سے توبہ تائب ہونا چاہیے اور رک جانا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ جس نے خودکشی کر لی، جس نے گناہ کر لیا، اس کے ساتھ ہمدردیاں ہیں اور اس کے لیے فاتحہ خوانیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے تمام بقیہ سلسلوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اور یتیم کا حق شریعت میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تو ایک عجیب فتنے کا دروازہ کھولا جا رہا ہے کہ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن چلو اگر میں خودکشی کر لوں تو میرے گھر والے خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت خطرناک پہلو ہے جس پہ مسلمانوں کو غور کرنا ہوگا، اور لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پہ غضب ہوا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی کہ یہ جو یہود ہیں یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ان میں ایک خرابی سرکشی اور تکبر، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی ان کی مذمت فرمائی ہے، ان پر عذاب کا ذکر فرمایا ہے، تو وہاں لفظ بغی آتا ہے۔ بغی کہتے ہیں سینہ زوری کو، بغی کہتے ہیں ضد کو، بغی کہتے ہیں عناد کو، زبردستی اور تکبر کو۔ ایک مسلمان مومن کو دین کے سامنے خصوصاً اور دوسرے مسلمان معاشرے کے اندر عموماً اپنے آپ کو ایسے معیار پہ رکھنا ہوگا کہ اس میں تکبر، اس میں ضد و عناد اور اس میں لوگوں سے دشمنی نہ ہو۔ یہ صحابہ، یہ پیغمبروں سے دشمنی جو بنی اسرائیل کی شروع ہوئی اور یہ پیغمبروں سے جو یہود نے ضد و عناد کیا، اس کی اصل وجہ وہ تکبر ہے کہ یہ عرب پیغمبر جو ہیں ہم ان کو نہیں مانتے بلکہ ہمارے درمیان میں سے وہ ہونے چاہیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو ابتدا ہی میں رہنمائی فرما دی کہ ہوشیار رہنا ہے، اور اس قسم کی حرکات جن میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء تشریف لائے اس کے باوجود وہ الٹی سیدھی حرکتوں میں مصروف ہیں، ان سے دور رہنا ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہم النصارى، یہ نصارہ مراد ہیں، عیسائی مراد ہیں، مسیحی مراد ہیں۔ ان میں جو خرابیاں پائی جاتی تھیں
قرآن کریم نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، احکام میں کمی کرتے تھے، اور ان کی طرف جو کتاب نازل ہوئی، جو احکام نازل ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ان کے لیے مخصوص مسائل نازل فرمائے، اس کو آگے شراب بھی پی جاتی ہے، حالانکہ کوئی بھی ایسا آسمانی مذہب نہیں ہے کہ جس میں نشہ حلال ہو۔ اور نصارہ کو دیکھیں کہ وہ خنازیر پالتے ہیں حرام، حالانکہ کوئی بھی ایسا آسمانی مذہب نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نجس شے کو حلال قرار دیا ہو۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں اور کتنی مشکلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں سے سخت ترین دشمنی کرنے والے آپ پائیں گے یہود اور مشرکین۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور مسلمانوں سے قریب ترین آپ پائیں گے ان کو جو ایمان لائے ہیں اللہ کی کتاب گزشتہ پہ، انجیل پہ، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ وہ نصارہ ہیں۔ یہ آیت بڑی غور طلب آیت ہے کہ قرآن نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن یہود ہے، اس کے بعد مشرکین ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے قریب ہیں۔ اس وقت جو موجودہ احوال ہیں اس میں جو نصارہ ہیں وہ بھی بہت بری طرح یہود کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور نصارہ آپس میں اتنے شدید مخالفین ہیں کہ ان میں جو رومن کیتھولک کہلاتے ہیں وہ آرتھوڈاکس کو بالکل جہنمی کہتے ہیں، اور جو آرتھوڈاکس ہیں وہ رومن کیتھولک کو جہنمی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو جس طرح مسلمانوں سے لے کے یہود کے حوالے کیا گیا، اس میں بھی نصارہ اعلی کار بنے ہیں۔ آج تک مسلمانوں کی کسی سرزمین پہ لڑائی جنگ مسلط کی جاتی ہے، اعلی کار نصارہ بنتے ہیں، دشمنی یہود کی اتاری جاتی ہے، کیونکہ یہود وہ بڑے مجرم ہیں، انہوں نے زیادہ انبیاء کا انکار کیا ہے، انہوں نے زیادہ کتابوں کا انکار کیا ہے، اور نصارہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ تو جنتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل گزر گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ قرآن کریم میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں جیسے رہنے کا حکم دیا ہے۔ وہ برحق تھے، وہ جنتی تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو گزشتہ تمام کتابیں وہ منسوخ ہو گئیں، اور قرآن کریم ان کے لیے ناسخ ہے۔ یہ آسمانی کتاب کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے، یہ آسمانی کتاب کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پہ آپ نے غضب فرمایا، یہود جو اللہ کے نیک بندوں پہ تہمتیں لگاتے تھے، جو احکام شریعہ میں اپنی منمانی کرتے تھے، اور جو تکبر اور فساد کے مرتکب ہوتے تھے، ان سے پناہ مانگی گئی۔ اسی طرح نصارہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے رد و بدل کے مرتکب ہوئے، دوسری خرابی نصارہ میں نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، حضرت داؤد کی طرف سے بھی اور عیسیٰ کی طرف سے بھی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برائیوں سے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج مسلمان معاشرے میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو بھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو احکام آ رہے ہیں اور یہ جو قرآن نصارہ کی برائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کہیں پہ اللہ کے احکام کی مخالفت ہو رہی ہو، کہیں پہ دین اور شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، اور کہیں پہ ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہو کہ گویا کہ اسلامی قانون اور اسلامی سرزمین پہ جس کا جی جو چاہے وہ کرتا پھرے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا فلسفہ اور اسلام کے قوانین و احکام، اس میں امر بالمعروف بہت اہم ہے، اور اس سے زیادہ اہم نہی عن المنکر ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی گناہ بھی کرے اور نیکی بھی کرے تو اس کی نیکی اس کو نہیں بچا سکتی۔
ہاں ایک آدمی گناہوں سے بچتا ہو اور نیکیاں اس کی کوئی بہت زیادہ نہ ہوں، تب بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو نصارہ میں یہ خرابی کہ زنا عام، شراب عام، خنزیر عام، جھوٹ عام، اور قرآن آسمانی کتاب کے رد و بدل عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ بہت برا سودا کرتے ہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے اللہ کے احکام کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس لیے ولا الضالین، نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو کہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ نصارہ میں ایک بہت بڑی خرابی وہ ہے اللہ کے احکام سے بے بہرہ ہوتے ہوئے محبت کر لینا۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ تہمتیں لگانا اور ہمارے صحابہ کرام میں، ہمارے ائمہ میں کسی ایک کے بارے میں بھی نازیبا کلمات اختیار کرنا اور ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جس سے ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، پھر وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اہل حق مسلمان ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افترقت المجوس الی 70 فرقہ، مجوسی 70 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ وافترقت الیہود الی 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ وافترقت النصارى الی 72 فرقہ، اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ وافترقت امتی الی 73 فرقہ، اور میری امت وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی سوائے ایک فرقے کے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ جو میں آپ کے حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ احادیث ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہیں۔ آج دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اور وہ کیسے کیسے اعمال کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین کے خلاف پروپیگنڈے، باتیں لکھنا پڑھنا، اور دوسرے نہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے زبردست ہیں اور ہم حدیث والے ہیں اور ہم قرآن والے ہیں، ان کا اپنا حال آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ بخاری شریف کی ایک شرح لکھی گئی ہے تیسیر الباری کے نام سے، اردو میں ہے اور عوام اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ اس میں ایک غیر مقلد بڑے عالم نے 10 سے زیادہ مقامات پہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت معاویہ کو والعیاذ باللہ نقل کفر نباشت خبیث کہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دلائل نوٹ کر لیجئے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے عقیدے کے امام ہیں، ہمیں کس طرح رہنا ہے، کیا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کیا ہمارا ایمان ہے، اس میں امام ابو الحسن اشعری کو اہل سنت میں امامت کا درجہ حاصل۔ اور وہ اپنی کتاب الابانہ اس میں فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کے بارے میں بھی گستاخی کرنا اور ایسی بات کرنا جو ان کے شان کے خلاف ہو، خرج عن الایمان، ایمان سے نکل گیا ہے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ما آمن باللہ ورسولہ من طعن احدا من الصحابہ، جو ایک صحابی پر بھی طعن کرتا ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ باتیں آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہیں تاکہ مسلمانوں کا جو فلسفہ ہے اور مطمع نظر ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے، تہمتوں کا، گالیوں کا، برے بھلا کہنے کا، کیا ضرورت ہے؟ سب اللہ کے نیک بندے ہیں، سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کے مجاہدین ہیں، آپ کے پروانے و سربکف تھے۔ وہ ہمارے جیسے کوئی ہزاروں بھی آ جائیں تو ان کی پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کا ایمان اور عقیدہ۔ لیکن جو لوگ آج بھی ان کاموں میں مصروف ہے، کسی بھی تہمت لگا دی، کسی کے خلاف کچھ کہہ دیا اور مسلمانوں میں ایک عجیب انارکی پھیلاتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ولا الضالین، اور نصارہ حضرت عیسیٰ کو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ کے بیٹا بنا دیا۔ ارے بھائی اللہ انسان نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے،
اللہ تعالیٰ ان تمام آزار سے کہ یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ شادی، یہ کھانا، ان سب چیزوں سے اللہ کی ذات مبرہ پاک ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ قرآن نے کہا کہ وہ تو اللہ کے بندے تھے، اور مائی مریم وہ امہ صدیقہ، تم جن کے بارے میں الزامات لگاتے ہو، قرآن نے کہا وہ صدیقہ تھی، وہ سچی تھی، وہ پاک دامن تھی، وہ مخلصہ تھی۔ تو آج بھی آپ کو اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ایسے افراد نظر آئیں گے جو غیر اللہ کو اللہ کے مقام پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کے اندر یہ خرابی بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ وہ دعویٰ عشق و محبت کا کریں گے، دعویٰ جان لٹانے کا کریں گے، لیکن وہ ان احکام میں قرآن نے جہاں تک محتاط رہنے کا کہا ہے اس میں احتیاط نہیں کریں گے۔ غالباً مولانا روم کا شعر ہے کہ آپ زیر کشتی پشت کشتیاں، آپ زیر کشتی پشت کشتیاں، آپ دروں کشتی ہلاک کشتیاں، کہ جب پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے تو وہ کشتی کو سہارا دیتا ہے، اس کے اوپر کشتی چلتی ہے، لیکن جب یہ پانی اندر آ جائے گا تو کشتی غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ تو یہ ہمیں شریعت احکام سکھائے گی، شریعت ہمیں جینے کا طریقہ سکھائے گی، اور شریعت ہمیں غضب سے بچنے کا، حسد سے بچنے کا، ضد و عناد سے دور رہنے کا طریقہ سکھائے گی، اور شریعت ہی ہمیں شرعی احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عشق اور آپ کے عقیدے کے طریقے سکھائے گی۔ ہم زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابو بکر کرتے تھے؟ ہمیں زیادہ عشق ہے یا پھر عمر کا عشق بڑا تھا؟ ہم زیادہ عاشق ہیں یا عثمان و علی آپ کے بڑے عاشق تھے؟ انہوں نے جو احکام، انہوں نے جو اعمال، جو طریقے اپنائے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صحابہ والا راستہ عطا فرما، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جو کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ وجوہات آپ جان گئے کہ کس وجہ سے وہ مستحق ہوئے، ولا الضالین، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو راستے سے گمراہ ہو گئے۔ اللہ کی کتاب موجود تھی، پیغمبر موجود تھے، احکام موجود تھے، لیکن اپنی خواہشات اور اپنی نفسانیات کو انہوں نے ترجیح دی، دین کو پیچھے ڈال دیا۔ آج نصارہ کی حالت دیکھیے، نہ ان کے پاس کتاب ہے، نہ ان کے پاس احکام ہے، نہ ان کے پاس دلائل ہیں، بس ایک ڈھکوسلا ہے جو چل رہا ہے، اتوار کے دن آ جاؤ چرچ، اتوار کے دن چلے جاؤ۔ اور افسوس در افسوس کہ تم کو میر سے صحبت نہیں رہی، کہ آج ہمارے یہاں بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ اتوار کے دن مسلمان کا کام کیا ہے؟ ہم نصارہ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قرآن نے ہفتے میں جو سب سے معتبر دن قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے تمہیں طلب کیا جائے، فسعوا، تو دوڑتے ہوئے آنا۔ اس دوڑ سے ان کو روکا جا رہا ہے، اس رجوع الی اللہ سے ان کو روکنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ علماء اور ائمہ اور اہل دین اور اولیاء سے دور رکھنے کے لیے جمعے کے دن بھی ان کا آفس کھولو، تاکہ یہ بھاگتے بھاگتے آئے اور بھاگتے بھاگتے چلے جائیں۔ تو یہ احکام اور یہ خرابیاں اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص فضل احسان فرمائے، یہ تو ہم میں بھی نظر آتی ہیں۔ احکام کو بدل دیا، دن بدل دیے، اور قرآن کریم میں وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ، جس میں سبت کا ذکر آتا ہے، إِذْ يَمْشُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ۔ دیکھیے تفصیل کے لیے سورہ اعراف اور تمام اہل حق کی تفاسیر، اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہود کو سزا دی ہے کہ تمہیں ایک دن کا کہا گیا تھا، دوسرے دن کیوں کیا تم نہیں کہا۔ تو یہ سب شریعت کے احکام ہیں، اور ان کا پابند رہنا اور اس پہ طریقے سے چلنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو گمراہی سے بھی بچائے، اللہ کی غضب سے بھی بچائے، لعنت سے بھی بچائے، اور ہمیں اس واحد فرقے میں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی آپ کے وارث ہیں اور آپ کی شفاعت کے حقدار ہیں، ان میں سے ہمیں بنا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ہمارے جامعہ عربیہ احسن العلوم میں آج بھی ایک غمگین دن ہے، اور ہمارے ادارے کے مدرس اور بہت ہی نیک اور صالح مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، مدرس بھی تھے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد بھی حضرت مولانا لطیف اللہ صاحب، وہ آج اس دار فانی سے تشریف لے گئے، بہت عرصے سے بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو، ہمیں جامعہ عربیہ احسن العلوم کو اور تمام سوگواروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی طرح نماز سے قبل ایک طالب علم میرے پاس آئے کہ میرے چچا کئی دنوں سے ICU میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ یہاں جو مجلس میں حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائیں، پریشانیاں دور فرمائیں، مشکلات آسان فرمائیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی فتنے ہیں، جو بھی مصائب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے مدد و نصرت نازل فرمائیں۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم، جامعہ احسن المدارس، جامعہ احسن المقاصد، جامعہ احسن الدراسات، جامعہ امام ابو یوسف، جامعہ عثمان، جامعہ مفتی محمود، بہت سارے سلسلے ہیں، ادارے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ کے دین میں خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات آسان فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے، جو کمی بیشی نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد اپنے غیب کے خزائن سے اس کا انتظام فرمائے۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے عظیم خدمات دین کی اور عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو، تمام محبین کو، شاگردین کو، علماء کو اللہ تعالیٰ اس میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔